سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم ثبت أقدامهم كما ثبت أقدام الرسول اللهم ثبت اہل غزہ سے رشتہ کیا؟ اہل غزہ سے رشتہ لن نعترف بإسرائیل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر Stop the genocide in Gaza. Stop the genocide in Gaza. Stop the genocide in Gaza. اہل غزہ کا قتل عام بند کرو. اہل غزہ کا رہا کرو. معصوم بے گناہ شہریوں کو رہا کرو. غزہ میں 300 پیش کرتے ہیں. ہم تمام شہدائے غزہ اور فلسطین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہمت اور ان کی جرأت کی وجہ سے آج پوری دنیا انشاءاللہ ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہو جائے گی. ہم اس موقع پر اہل فلسطین اور اہل غزہ کے اس موقف کی بھرپور تائید اور حمایت کرتے ہیں کہ ہم مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن مسجد اقصی اور پورے فلسطین کو آزاد کرا کر رہیں گے. ہم فنا ہو جائیں گے لیکن ہم ظالم اسرائیل اور ظالم امریکہ اور اس کے حواریوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. اہل فلسطین اور اہل غزہ کا موقف یہ ہے. عالمی طور پر آج کا دن اہل فلسطین کی نصرت اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے طور پر منایا جا رہا ہے. اسی ضمن میں ہم خواتین سعید آباد بھی یہاں پر جمع ہوئی ہیں تاکہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم اور اس کی ہر دن کی جارحیت کے خلاف پرزور انداز میں آواز اٹھا سکیں. اہل غزہ اور اہل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یگانگت اور اظہار یکجہتی کر سکیں. ہم قائد ملت اسلامیہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر تمام مسلمانوں کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اہل غزہ اور فلسطین کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا خون ضرور رنگ لائے گا اور مسجد اقصی کی آزادی اور سارے فلسطین کی آزادی ہوگی. اگرچہ کہ پوری دنیا کا کفر اسرائیل کے ساتھ اہل غزہ پر ہو رہے مظالم اور ان کی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی اپنی آواز کو ان کے حق میں بلند کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے باعث شرم اور باعث افسوس ہے. میں مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں، غیور مسلمانوں سے خصوصاً، کہ وہ اہل غزہ کی مدد اور نصرت کے لیے نکل پڑیں، ورنہ آپ قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے. اور میں پوری دنیا کو بھی یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب تک مسجد اقصی اور فلسطین آزاد نہیں ہوگا، جب تک فلسطین کے ہر خطے میں امن اور سکون قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک پوری دنیا میں امن اور سکون قائم نہیں ہو پائے گا. Today the women of Saidabad have gathered here to pray and make dua for the people of Palestine who have been betrayed by the whole world and especially Muslim nations and the organization who were made to protect them. What is the demand in your side, government or There is no demand particularly to the government, but it's just an appeal to Muslims of this country and the whole world to pay heed and come forward to help Muslims of Gaza, as there are children who are dying, there are hospitals being bombed, and no one is taking any action against them. In fact, United Nations
declared that there is ongoing genocide in Gaza, but still we see no result. The proper aid is not being sent. The aid workers are being killed. In fact, they are murdered in broad daylight. Everything is being live broadcasted, and still no one is there to help. There is no food to eat. There is no water to drink. There is no clean water. And we have just got an information. We just got an information that there is ongoing disease is being prevalent, and scabies and stuff is being spread, and there is no medical aid there. There is people are dying. There are hospitals being bombed, and there are doctors there to help them there, but there is no medical equipment. Their hospitals were bombed, and they had to cut their legs. They had to amputate children without anesthesia, and we can imagine how painful it would have been for the kid. So it's just not a religious issue now, it's a humanitarian cause as well. And I can see that the flag bearers of freedom, humanity, justice are paying no heed and siding with Israel. We are the women of Saidabad.